جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. تو ٹھیک ہے، ہم لوگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی جو لوگ آتے جائیں گے پھر جوائن کرتے جائیں گے. آلریڈی کافی لیٹ ہو گیا ہے. میری آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ ایک بار اپنا ہینڈ جی ریز جی کر دیں. جی جی بالکل آ رہی ہے ماشاء اللہ. شروع کریں. اوکے. سوری، تھوڑا سا مجھے کف ہوا ہے تو بیچ میں ڈسٹربنس ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہوں گی. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین. تو دیکھیں، آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور ہم سب جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں برکت چاہتے ہیں. ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ برکت، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے. ہم ایک دوسرے کو دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں برکت دے اور ہمارے وقت میں برکت دے. تو کیا برکت کا کنسپٹ ایکچولی ہے کیا؟ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے، اور کن کن چیزوں سے ہم اپنی زندگی میں برکت کو اچیو کر سکتے ہیں. دیکھیں، مال کا کثرت سے ہو جانا، اب اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو اس کا کثرت سے ہو جانے کی مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ برکت آپ کی زندگی میں ہے. یا آپ کے پاس آپ بہت سارا کچھ کر رہے ہیں تو پروڈکٹیو لائف آپ کی ایک چل رہی ہے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، لوگ اکثر بزی، آج کل کا جو سینیریو ہے، ہم لوگ اپنی لائف میں اتنا زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا، اتنے زیادہ ہم مصروف ہیں. تو مطلب ہم بہت سارا کچھ کرتے ہیں دن میں. صبح سے اٹھتے ہیں، فیملی سنبھالتے ہیں، بچے سنبھالتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آفس کرتے ہیں. جی میرا کیمرہ آف ہے، میں نے کیا ہوا ہے بیکاز تھوڑا آج ایسی شکل پہ میرے 12 بجے میں. سوری اباؤٹ دیٹ، تھوڑی آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. تو یہی ہے کہ جو ہے وہ سوری میں ڈسٹریکٹ ہو گئی. تو یس، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی زندگی میں اتنا کچھ کر رہے ہیں، اللہ نے برکت دی ہوئی ہے. تو دراصل کیا یہ برکت ہے؟ ہم اگر اپنے کاموں میں مصروف ہو کے دن بھر پروڈکٹیوٹی کر کے اور ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیں یا تلاوت چھوڑ دیں یا اذکار کو چھوڑ دیں تو یہ ہرگز برکت نہیں ہے. اور آج کل جتنا فتنوں کا دور ہے، مسلمانوں پہ ہر طرف سے تباہی آئی ہوئی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش لے رہے ہیں. لیکن اس سب میں بھی کیا ہم اپنی زندگی میں آج بھی برکت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی. اور دیکھیں، قیامت کے بھی آثار ہیں نا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہیں وہ دنوں کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. سال جو ہیں وہ مہینوں کے مانند ہو جائیں گے، اور مہینے جو ہیں وہ ہفتوں کی مانند، ہفتے جو ہیں وہ دنوں کی مانند ہو جائیں گے. تو کیا آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ سب زندگی میں ہماری پتہ ہی نہیں چلتا کیسے سال گزر جاتے ہیں، اور کب مہینے پورے ہو جاتے ہیں، کب دن گزر جاتا ہے، ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. تو کیسے برکت آئے گی؟ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ تمام کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی ایکویژن میں ایڈ کرنا ہوگا اس برکت کو اچیو کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کریں، اللہ کی رضا کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. کہ آپ دعا مانگیں. دیکھیں، ضروری نہیں کہ انسان مال میں برکت مانگ رہا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں اگر 50 لاکھ ہیں تو وہ 1 کروڑ ہو جائیں. بالکل ہرگز ضروری نہیں. ہو سکتا ہے وہ کم بھی ہو جائیں، لیکن اس کم مال میں آپ کا اکتفا ہو جانا، آپ کی زندگی کا بسر ہو جانا ایک بہترین طریقے سے، کہ آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں. آپ کی جو بھی ضروریات ہیں جس اعتبار سے بھی ہیں، آپ اپنے بچوں کو ایک صحیح ایجوکیشن دے پا رہے ہیں، یعنی کہ اکتفا ہو جانا. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں بہت بیلنس ہوتا ہے لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے اپنی زندگیوں سے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت کم مال ہوتا ہے لیکن ان کی تمام چیزیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. آپ ان سے کبھی جا کے پوچھیں کہ کیسا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، سب بہت اچھا ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ پریشانیاں ان کی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اکتفا کر دیتے ہیں. جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ اس مال میں جو ہے وہ برکت ڈال دیتے ہیں، ان کے اوقات میں برکت ڈال دیتے ہیں. کئی بار ہم کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں،
اپنا نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد دن بھر کے بہت سارے کام کرتے ہیں، ان کے پاس نمازوں کا بھی ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ ایکسٹرا چیزیں کرنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ اپنی ایک سوشل لائف کو جو پیرنٹس کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، گھومنے جانا یا یہ سب کرنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی ان کے کاموں میں جو ہے وہ برکت ڈالی ہوئی، ان کے وقتوں میں برکت ڈالی ہوئی ہے. اور اسی کے وائس ورثہ کچھ لوگ کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی صبح سے شام کہاں گزر جاتی ہے انہیں خود اندازہ نہیں ہوتا، کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا. تو اگر آپ اپنے کاموں کے ساتھ اپنا نماز کا روٹین مینٹین کر پاتے ہیں، اگر آپ اپنے کام کے ساتھ اپنی فیملی کو مینٹین کر پاتے ہیں، تو اس کو آپ نارمل نہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی ہے ہماری زندگیوں میں. تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ ہم اپنی زندگیوں میں برکت کو کیسے لائیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تقوی اچیو کریں، یعنی کہ تقوی کی طرف جائیں. تو ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیے ہیں تم ان سے رک جاؤ، اور جن کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تم ان کی طرف دوڑ چلو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور قرآن کو پکڑ لو، کیونکہ دیکھیں ہمیں ظاہر سی بات ہے جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں جانیں گے، تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں اور کن باتوں سے روک رہے ہیں. تو دراصل یہی تقویٰ ہے کہ ہم زیادہ کچھ نہیں کرنا، ہمیں بہت زیادہ لمبی لمبی تہجدوں کی اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے سال جو ہے وہ روزہ رکھتے رہیں اور اس کے بعد بس اللہ اللہ کریں، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جائیں. نہیں، ہرگز اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں ہے. آپ اور جب آپ دیکھیں حرام حلال کی طرف ہم جائیں گے نا، اور ہم پڑھیں گے حرام حلال کا کنسپٹ، تو ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ بہت مختصر چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں. اس کے علاوہ آپ اب جب دیکھیں گے تو موسٹلی چیزیں حلال ہیں. آپ اچھا کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، آپ زیادہ سے زیادہ مال کمائیں، ہرگز برائی نہیں ہے اس میں. اور مطلب اس طریقے کی بہت ہی مختصر چیزیں ہیں جن کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ جو حرام ہے. تو بس حضرت علی نے فرمایا کہ آپ حرام سے بچ جائیں، جو اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں آپ ان سے بچ جائیں، اور جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو آپ فالو کریں، اور یہ تقویٰ ہے. پھر اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ تمہاری بغل میں ہے، یعنی کہ اس کو آپ کو کہیں باہر ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اس کو آپ کو جا کے کچھ آئسولیٹ نہیں ہونا پڑے گا. تقوی کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنی نارمل زندگی میں رہ کے ایک متقی اور ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ قرآن کو ہم سیکھیں. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ تو واجب ہی ہے، کوئی بھی انسان قیامت کے دن یہ ایکسکیوز نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس وقت نہیں تھا تو میں قرآن نہیں سیکھ سکا. مختلف زبانوں میں قرآن موجود ہے، مختلف لوگوں کے پاس ہم سائنس پڑھتے ہیں، ہم انجینئرنگ کرتے ہیں، ہم میڈیکل کرتے ہیں، وہ بھی تو کتنا ٹف ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں کے لیے. تو کیا ہم وہ کرتے نہیں ہیں، یا کیا کوئی انسان وہ کرتا نہیں ہے؟ تو جو قرآن کے عالم ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں، کیا وہ کوئی دوسری مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کیا ہم مستثنیٰ ہیں اس چیز سے؟ ہرگز نہیں. ہم پہ ہر ایک پہ قرآن کا سیکھنا پڑھنا واجب ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک رکوع پورا پڑھیں یا کچھ بھی، آپ ایک آیت پکڑ لیں. دیکھیں ایک آیت کا تو کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا نا. ہم ایک آیت پکڑ لیں کہ مجھے ایک آیت پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ مجھے سیکھنا ہے اور اس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو کتنی مشکل ہے ایک آیت کو؟ آج کل سب کے پاس اسمارٹ فون ہوتے ہیں، آپ قرآن کو نہیں ایکسیس کر پا رہے، قرآن جا کے نہیں کھول پا رہے، تو اپنا موبائل لیں، جہاں بھی ورک پلیس میں دیکھیں کوئی کتنا بھی بزی ہے بٹ ایٹ لیسٹ وہ 5 منٹ تو نکال ہی سکتا ہے. 5 منٹ اس کے پاس ہوں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ورک پلیس پہ ہیں تو بیچ بیچ میں ہم اپنا موبائل آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیچ میں چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے اور بھی کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، لنچ بریک بھی مل رہا ہوتا ہے. تو کیا ہم اپنی زندگی سے 2 منٹ ہم نہیں نکال سکتے ہیں کہ ایک آیت کا ترجمہ سیکھ لیں؟ اور اس کو اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آئے، بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم تو قرآن کا ترجمہ پڑھا لیکن ہمیں نہیں سمجھ آیا. تو پھر نہیں سمجھ آیا، ایک ہی تو آیت ہے، آپ کسی سے رابطہ کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم تقوی کو ہرگز اچیو نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے، یا قرآن کو پڑھنے یا سمجھنے کی کوشش ہم نہیں کریں گے. دوسری چیز کیا آتی ہے کہ صلہ رحمی، ہم تقوی کو برکت کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے انسان صلہ رحمی کرے، یعنی کہ اس سے جو چھوٹے لوگ ہیں یا اس سے مالی اعتبار سے کم درجہ رکھتے ہیں، یا پھر گھر میں بھی اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا
معاملہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں پہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں ایسے ڈالتا ہے، اس کی زندگی میں رزق کو ایسے لے کے آتا ہے کہ جس طریقے سے پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے اور جب وہ شام میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ان کے پاس تو کوئی کاروباری اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں رزق تو دینے والا اللہ ہی ہے. ان کے پاس کچھ بزنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کارپوریٹ آفس نہیں ہے کہ وہ جا کر کے وہاں پہ کوئی پراپر پلاننگ ہوئی ہوئی ہے. وہ بس اللہ پہ توکل کر کے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ان کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو وہ ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ. گھر میں اگر نوکر ہیں یا آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو رادر دین ان پہ چڑچڑانے کے اور ان کو ایک اپنی بڑک پن دکھانے کا، بہت سارے لوگوں کا جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا، دراصل یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، اتنے اچھے نہیں ہوتے اپنی بیویوں کے ساتھ. مثال کے طور پہ مرد حضرات تو بیویوں کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہوتے. اچھے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ہر کوئی مارتا پیٹتا ہے، لیکن ان کے الفاظ اتنے نکیلے ہوتے ہیں کہ وہ بیویوں کے کو لگتے ہیں، یا بچے جب ان سے بات کرنا چاہیں تو بچے ڈرتے ہیں، یا پھر اگر کوئی غریب یا ان سے کم تر انسان سوال کرنے آئے تو وہ بھی ڈرے. تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے اپنے اندر. اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے نا برکت کو چھین لیتے ہیں. جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا پھر ہمارے دلوں میں طمع، لالچ، گریڈ کو بڑھا دیتے ہیں جب ہم لوگوں پہ صلہ رحمی نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم زمین والوں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یعنی کہ جب ہم دنیا کے ساتھ رحم کا معاملہ اور حسن سلوک کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ برکت ڈالیں گے. اوکے سو موونگ فارورڈ، اگلی بات کیا آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مالوں میں برکت آ جائے، تمہارے مال تمہارے لیے کافی ہو جائیں، تو اپنی تجارت کو پاک صاف رکھو. یعنی کہ جو بھی تم خرید و فروخت کرتے ہو اس کو پاک صاف رکھو. دیکھیں اگین یہ حرام حلال کا کنسیپٹ ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان تجارت کر رہا ہے یا کوئی بزنس لے کے بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ آپس میں کوئی ڈیل کرے، کوئی بات کرے، کوئی مال بیچے، فار ایگزامپل آپ نے کسی کو اپنی گاڑی بیچنی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے یا تو کچھ اس میں فالٹ تو رہا ہوگا جب آپ بیچ رہے ہیں، پرانی ہو چکی ہے، کچھ بھی ہو چکا ہے. تو کئی بار لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ نہیں جی آپ جو ہیں وہ دیکھ لیں، اس میں جو بھی ہے جو بھی ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا نہیں ٹھیک ہے. لیکن ایک مسلمان کو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے جو تجارت کا طریقہ بتایا وہ یہی ہے کہ آپ اپنے مال کا نقص بتائیں. آپ یہ بتائیں کہ اس میں یہ کمی ہے. وہ پھر سامنے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو خریدے یا نہ خریدے، لیکن اگر اس کو چھپا کے ڈھانک کے اس نقص کو بیچیں گے تو یہ تجارت حرام ہے. اس تجارت میں دنیا میں تو شاید فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں یہ تجارت کسی کام نہیں آنے والی، اور دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اس تجارت کے بدلے جو مال اس کے عوض میں آپ کو ملے گا اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف تجارت سے مراد لین دین تو ہے ہی، بٹ اپنے مالوں کو ایک صحیح جگہ خرچ کرنا. کئی بار بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حلال روزی کماتے ہیں پھر بھی ہماری روزیوں میں برکت نہیں ہے. تو بے شک کما تو ہم حلال رہیں لیکن کیا ہم اسے حلال جگہ خرچ کرتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کہ سپوز ہم مووی دیکھنے چلے گئے یا ہم نے کوئی میوزک ویڈیو خرید لیا یا ہم نے کچھ ریچارج کرا لیا نیٹ فلکس کا اور فلاں فلاں، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک حرام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. ہم سب اس فتنوں میں مبتلا ہیں، میں بھی انکلوڈنگ می، میں اس سے کچھ الگ نہیں ہوں. ہم سب ان فتنوں میں مبتلا ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم اپنے مالوں کو صحیح جگہ سے کمائیں اور صحیح جگہ پہ خرچ کریں. چوتھی چیز آگے آتی ہے کہ انسان شکر گزاری کرے. جتنا زیادہ آپ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہمارے مالوں میں برکت دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم شکر کرو میں تمہارے مالوں کو بڑھا دوں گا. تو جتنا بھی آپ کے پاس ہے آپ اللہ پہ توکل کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے مجھے دیا میں راضی ہوں. جب آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھائیں گے. جب انسان جس طریقے سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو میں تمہارے مالوں میں خیر و برکت کروں گا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہارڈ ارن منی ہے، ہماری محنت سے کمائی دولت ہے، ہم اس کو کیسے کسی کو دے دیں. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پہ، اور دیکھیں بہتر صدقہ وہ ہے، صدقے سے مراد ہمارے اندر نا ایک بہت غلط کنسپٹ ہے صدقے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف غریبوں کو مال دے دینا صدقہ ہے. ہرگز نہیں. آپ
کتنا بھی صدقہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ انسان خرچ کرے. تو اب آپ کوئی یہ کہنے لگے کہ جی ہم اپنے گھر والوں کو صدقہ کھلا رہا ہے. نہیں، ہرگز نہیں. لیکن اللہ کے اتنے انعام ہیں ہمارے اوپر کہ انسان جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے نا، خوش دلی سے، خوش اخلاقی سے، ان کو ایک بہتر زندگی جب دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مال میں جو ہے وہ برکت کرتے ہیں اور اس کو اس کے عوض میں جو ہے وہ صدقے کا ثواب دیتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہو کے یہ سارے کام کریں گے. اور اس میں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کو اپنے اہل و عیال کا فکر تو ویسے بھی کرنا ہے. وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ حلال کمائے نہ کمائے، وہ اللہ کو جانے نہ جانے، وہ خرچ تو پھر بھی کرے گا. ضروریات زندگی کو وہ پھر بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور پورا کرے گا. لیکن یہی چیز جب آپ اللہ سے جڑ کے اللہ کے ساتھ آ کے آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے عوض میں صدقے کا اجر دے رہے ہوتے ہیں. انسان جب یہ سمجھ کے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میرے گھر والوں سے بہتر سلوک کرنے کا، ان کے لیے حلال کمانے کا اور ان پہ خرچ کرنے کا. اب اس میں گھر والے تو آتے ہی، گھر والوں سے مراد آپ کے رشتہ دار بھی ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ان کے گھر مہمان آ رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آپ کا ایک بچہ ہے، کوئی دوسرا بچہ آ گیا، تو مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں اچھا جاؤ یہ چاکلیٹ نا فریج میں چھپا دو، ابھی مت کھانا، یہ بھی ہے تمہارے. میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جب چلا جائے تب تم کھانا، نہیں تو تمہارے پاس ایک ہی چاکلیٹ ہے، ختم ہو جائے گی. میں بس ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. تو جب آپ کے گھر میں اگر دوسرا بچہ آیا تو اس کو شیئر کر کے کھائیں، اس پہ بھی خرچ کریں جتنا آپ اپنے بچے پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. یا پھر مہمان جب آتے ہیں تو ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ جو اچھے رتبے والے مہمان ہیں ہم ان کو زیادہ اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو بیچارے غریب غربا آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، تو پھر ہمیں انہیں ایسی جنرلی ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں. تو سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اقارب کے ساتھ جو آپ کے قربت والے لوگ ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت دیں گے. اور سب سے آخری بات، میں اس کے بعد اپنا ٹاپک ختم کروں گی. سب سے آخری بات یہ ہے کہ انسان دعا کرتا رہے. سوری، آپ دعا مانگیں، کیونکہ دیکھیں جو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ کوشش ہی نہیں کرتے، ان کو کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر انسان صرف دنیا کی کوشش کر رہا ہے تو دنیا کے بارے میں تو یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ دے دیں یا شاید نہ دیں، اس کا وعدہ نہیں کیا گیا. لیکن اگر انسان آخرت کی کوشش کرتا ہے، آخرت کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی زندگی میں کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، اور ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو اور دوسری، آپ اللہ سے ہمیشہ انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک قول ہے کہ انسان کی تقدیر اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو صرف دعا بدل سکتی ہے. تو اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں، اللہ کے در کا بھکاری بن جائیں. اللہ نے آپ کو بھلے ہی کتنی دولت سے نوازا ہے، بھلے ہی آپ کے پاس اولادیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا مانگیں، اس کے بقا رہنے کی دعا مانگیں، ہدایت کی دعا مانگیں، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور ہر روز مانگیں. اور اپنے دن کو آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی، نماز کے ساتھ شروع کریں، اور تھوڑی بہت تلاوت یا ایک دو چار آیت یا ایک آدھ تسبیح اللہ کے ذکر کی، اللہ کی بڑائی کی فجر کے وقت آپ کر لیا کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے برکت کو جو ہے وہ صبح کے حصے میں ڈال دیا گیا ہے. یعنی کہ جو فرشتے روزی لاتے ہیں، رزق لاتے ہیں، تو وہ فجر کے بعد اتارے جاتے ہیں. تو فجر کے بعد جو ہے وہ بہت برکت اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ڈالی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں میں سکون، ہم جو ایک دور چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کافروں سے حفاظت کرے اور ہمارے حال پہ رحم کرے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ بات سننے بیٹھتے ہیں تو اس میں سے بس ایک بات کو اٹھا لیں. ہم سب ہر چیز پہ عمل نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم یہاں جمع ہوتے ہیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ کم سے کم مجھے آج ایک بات تو لے کے جانی ہے جس پہ مجھے عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو بھی باتیں میں نے بتائی ہیں یا جو بھی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کری ہیں، ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں ان پہ عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. تو دیٹ واز اٹ فرام مائی سائڈ. یس عمران. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سعدیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں شاید؟ یس سعدیہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
میرے خیال سے بائی مسٹیک ان کا ہینڈ ریز ہو گیا. قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاءاللہ کافی اچھا رہا. طبیعت خراب ہونے کے باوجود ماشاءاللہ کافی اچھا بولا. اللہ آپ کو جزائے خیر اور شفا عطا فرمائے. آمین سب سے کہوں گا دعا کریں ڈاکٹر صاحبہ کے لیے، اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ کافی اچھا رہا. آپ نے بہت ساری باتیں پر روشنی ڈال دی ہے ماشاءاللہ. ضرورت نہیں بچتی ہے ایسی باتوں کے بعد کچھ باتیں کرنے کی، لیکن بس یہ کہ ضروری ہے تو تھوڑا سا بولنا ضروری ہے. کافی برکت کے اوپر آپ کو ملا انشاءاللہ. تو تھوڑا سا میں وقت کے اوپر بیٹھتا ہوں. وقت جی کی جی جی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے. جی بالکل اصل میں بنا وقت کی اہمیت جانے ہم کسی بھی چیز پہ نہیں پہنچ سکتے. ڈیفینیٹلی. اور آج کل نا بہت زیادہ چیزیں، ہمارا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے. اس دور جی میں جتنا وقت امت مسلمہ ضائع کر رہی ہے، شاید کوئی دوسری قوم اپنے وقت کو اس طرح سے ضائع کر رہی ہے. حالانکہ ایک مومن کے لیے یہ بتایا کہ ایک مومن فضول کاموں میں یا ایک مسلمان فضول کاموں میں نہیں پڑتا ہے، اس کا وقت ضائع نہیں کرتا ہے. اور جو لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، وقت کو خراب کرتے ہیں، ٹائم کو ویسٹ کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں نہ کامیابی آتی ہے، نہ برکت آتی ہے، نہ سکون آتا ہے، نہ وہ عبادت تک پہنچ پاتے ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں کچھ علماء نے بھی، کچھ دنیاوی دانشوروں نے لکھی ہیں کامیابی کی، کہ ایک کامیاب انسان کی 50 خصلت تک لکھا ہے کچھ لوگوں نے. جی اس 50 خصلت میں جس نے بھی لکھا ہے، چاہے وہ دنیاوی لکھنے والا ہو یا دین والا لکھنے والا ہو، اس نے وقت کی پابندی کو بہت لکھا ہے. سب نے لکھا ہے کہ بنا وقت کی پابندی کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل. کہ اگر وقت کے پابند نہیں ہے آپ، اور ہر چیز اپنے ٹائم پہ وہ چیز نہیں کرتے جو چیز اس ٹائم پہ کرنی چاہیے، تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جس کو ہم سکسیس بولتے ہیں، کہ آپ نہیں ہو سکتے کامیاب اس میں. بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے ایک جگہ بیٹھے تھے، آپ نے ایک انسان کو وصیت فرمائی. اللہ کے جی نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 کاموں کو کر لو. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. جی نمبر 1 اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. کہ جو زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو وقت ہمیں دیا ہے یہاں دنیا میں، موت کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو، اس کو غنیمت جان لو. کیونکہ ہمیں سارا کام اسی زندگی میں رہتے ہوئے، یہ جو وقت، یہ تو ٹائم ہمیں ملا، اس میں کرنا ہے ہمیں سارا کا سارا کام. اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو جو آخرت کے لامحدود زندگی ہے، اس کا جو دار و مدار اسی زندگی پہ ہے، تو پھر وہاں بہت پچھتانا پڑے گا، وہاں بہت مسئلے خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زندگی کو موت سے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. کہ اگر ایک بار موت آ گئی تو پھر وقت نہیں ملنا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. جی کیونکہ جب تک صحت ہے نا تو ہم ایسی بس کرتے پھرتے ہیں. جس دن بیماری آ کے پکڑتی ہے اور جب ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے بستروں پہ پڑ جاتے ہیں، جب چلنے کے قابل بھی نہیں بچتے، تو ہمیں وہ صحت جو ہم نے خراب کی ہے اس کا اندازہ جب ہوتا ہے کہ ہم نے کیا نعمت دوا دی، کہ ہم نے کتنی بڑی چیز خراب کر دی اپنے ہاتھوں سے. صحت اتنی بڑی چیز ہے. جو لوگ بیمار ہیں نا، اور جو لوگ کچھ دنوں سے بیمار ہیں، جو 5 مہینے سے 6 مہینے سے یا سال سے بیمار ہیں، ان سے پوچھو کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے. یا جو لوگ شوگر کے مریض ہیں، یا جو لوگ اور کسی بیماری کے مریض ہیں، جو دل کے مریض ہیں، ان سے پوچھو کہ صحت کیا ہوتی ہے، وہ بتائیں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے خالی وقت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو. کیونکہ رائٹ. اس میں ایک اور حدیث اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ دو چیزوں کے بارے میں غفلت رکھتے ہیں ہم لوگ. ایک صحت اور ایک خالی وقت. اکثر بالکل لوگوں کو دیکھا جائے کہ جب صحت ہوتی ہے تو صحت کی قدر نہیں ہوتی ہے، اور جب خالی وقت ہوتا ہے، جب وہ فری ہوتے ہیں، جب ان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ بس ویسے ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے خالی وقت کو اپنے مصروف، اپنے بزی ہونے سے پہلے غنیمت جان لو. اگر اللہ نے مصروف کر دیا، کسی کاموں میں الجھ گئے، کسی بیماری میں الجھ گئے، تو پھر جو کام آپ خالی وقت میں کر سکتے تھے، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کو منانے کا دعا، ذکر، عبادت، وہ پھر آپ نہیں کر سکتے اس لیول کا، اس طرح. اس لیے اللہ کے ظاہر. نبی نے بالکل، اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کہ اپنے خالی وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو. آگے لیکن میں فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. بے شک.
اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو، کیونکہ اگر ایک بار بڑھاپا آ گیا پھر آپ جوانی کی طرف نہیں لوٹیں گے، پھر تو آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بالکل یہ جوانی اللہ نے دی ہے اپنے کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جوان کا ایک سجدہ اور بڑھاپے کے تمام سجدوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، جوانی کا ذکر، جوانی میں دعائیں مانگنا، اللہ کی طرف لگنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس میں ہمارا وقت خالی خرچ ہونا چاہیے۔ اور ہمارا وقت دیکھ لیں، ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا وقت کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ کچھ کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے بتاؤ، وہ کہ غنیمت، انہوں نے اس خالی وقت کو نعمت نہیں سمجھا ہوا ہے، غنیمت نہیں جانا ہوا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ اب دیکھیں نا کہ جو لوگ بوڑھے ہیں، جو کسی کے اوپر سہارا بن چکے ہیں، جو بیچارے سنڈاس پہ اپنا آپ نہیں جا سکتے ہیں، جو کھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کھا سکتے ہیں، جو کہیں جانے کے لیے بھی کسی اور کے محتاج ہیں، ان سے پوچھو کہ جوانی کیا تھی، اور ان سے پوچھو کہ جوانی کہاں گزاری ہے۔ غفلت میں، اکثریت غفلت میں گزرتی ہے ہماری جوانیاں، بے شک جو صحت کے دن ہوتے ہیں غفلت میں، ادھر ادھر جانے میں، گھومنے میں، فضول کاموں میں خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی جوانیوں کو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ پانچویں پھر اللہ کے نبی نے فرمائی، مالدار، جب تک آپ کے پاس نعمتیں ہیں، اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اس کو غنیمت جان لو فقیر ہونے سے پہلے پہلے، غریب ہونے سے پہلے پہلے، کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، صدقات میں، غریبوں میں، یتیموں میں دو۔ جتنا دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھاتا، تمہارا اجر، تمہارا مال بڑھاتا جائے گا، تمہارا اجر بڑھتا جائے گا، اور جنت میں آپ کے مقامات بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے ایک انسان کو وصیت فرمائی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ان 5 چیزوں میں 3 چیزیں وقت کے اوپر آتی ہیں۔ یہ 5 چیزوں میں سے 3 چیزیں ٹائم کے اوپر ہیں، وقت کے اوپر ہیں۔ 3 چیزیں سے کہ وقت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہمارے یہاں نمازوں کا اللہ نے فرمایا کہ نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لیں اور ظہر کی عصر میں پڑھ لیں اور عصر کی مغرب میں پڑھ لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ نمازیں اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے اور ان کو ان کے وقت پر ادا کرو۔ اتنی وقت کی اہمیت ہمارے یہاں دی گئی ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں اور تو اس وقت میں کی اسلام۔ جی عمران، اس میں ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جب انسان نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے نا، تو پنکچوالٹی اور وقت کی ایک جو ردم بنتا ہے وہ آٹومیٹکلی اتنا مینیجبل ہوتا ہے، اتنا اسمارٹ ہو جاتا ہے آپ کے، جب ارد گرد نمازوں کا وقت بندھا ہوتا ہے تو آپ کے معاملات بھی بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں دن بھر کے۔ جی جی، وہی نا، اصل میں ہمارے یہاں تو پابندی ہے نا ہر کام میں۔ دیکھیے ہمارے یہاں رمضان سال میں ایک بار آئے گا، جی حج ایک بار، حج کے دن ایک بار سال میں ایک بار آتے ہیں، عید میں رمضان کے بعد آئے گی، تو وہ ہر ایک چیز ہمارے یہاں تو ٹائم سے ہو رہی ہے۔ نمازیں اپنے وقت پہ ہوں گی، اذانیں اپنے وقت پہ ہوں گی، جمعے کا ایک وقت ہے، عشاء کا ایک وقت ہے، تہجد کا ایک وقت ہے، فرض نماز کا ایک وقت ہے۔ تو ہر ایک چیز کو اللہ نے وقت کی اہمیت کے ساتھ اتارا ہے۔ اگر ہم مسلمان وقت کی اہمیت نہیں سمجھیں گے تو بالکل ہر لحاظ سے ہم خالی ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ ہے کہ وقت تو ہمارا اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کو منانے میں، اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف لانے میں گزرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر 2 چیزیں علماء نے اس پہ بیان کی ہیں کہ جی اگر اس کے علاوہ آپ کا وقت کہیں بھی گزر رہا تو بے فائدے ہے، اور اس کا حساب تم کو دیتے، ایک عبادات میں یا دنیا کے کاموں میں جن سے ضروریات ہے، جن جی سے ضروریات دنیا پوری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی وقت لگ رہا تو وہ بے فائدہ ہے، بے فضول ہے، عذاب بنے گا کل قیامت میں۔ یا تو آپ کا دین میں وقت لگ رہا ہو یا دنیا کی جو سہولتیں ہیں یا جو دنیا کی چیزیں ان کے لیے ان کا حاصل کرنے کے لیے، بس وہ بھی جو فائدے والی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس تیسرا کہیں وقت لگ رہا ہے تو وہ ضائع ہو رہا ہے، وقت ویسٹ ہو رہا ہے، ٹائم۔ دیکھیں نا اکثر لوگ تاش کھیلنے میں، لوڈو کھیلنے میں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، باہر نمائش چل رہی ہے یا کچھ چل رہا ہے، وہاں جاتے ہیں اکثر لوگ۔ تو یہ سب ساری چیزیں ٹائم کو ضائع کرنے والی بات ہے، اور جب ان کی اہمیت ہمیں جب پتہ چلے گی جب ہم بالکل موت کے قریب آ جائیں گے۔ بالکل ہر انسان پہ ایک ٹائم آنا ہے، ہر انسان پہ ایک ٹائم آنا ہے، وہ کہے گا من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ اللہ نے قرآن شریف فرمایا نا، من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل کریم۔ جب انسان کے اوپر موت کا وقت آ جائے گا نا، جب سکرات طاری ہو جائیں گے، تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ بس تھوڑا سا وقت دے دے، اللہ بس تھوڑا سا وقت دے دیں، اتنا وقت دے دیں فلا اصدق اکون من الصادقین، کہ میں صدقہ دے کے آ جاؤں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔
یہ جب ٹائم جس کے اوپر آ جائے اور اس میں سے سب کو گزرنا ہے، ہمیں سب کو گزرنا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی، اللہ سے کہے گا قریب، ان یاتی احدکم الموت، اللہ تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا موقع دے دیں، بس تھوڑا سا موقع دے دیں، مرنے سے پہلے کچھ منٹ کا موقع دے دیں مجھے، تاکہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ قرآن شریف فرما رہا ہے کہ جب ہم سکرات طاری کرتے ہیں لوگوں پہ، اور جب ان پر ان کا وقت موت کا بالکل قریب آتا ہے، ان کے سروں پہ آ پڑتا ہے، پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تھوڑا سا وقت دیجیے، حالانکہ انہوں نے ایک پوری زندگی اپنی خراب کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تھوڑا سا وقت دے دے مجھے، میں تھوڑا سا صدقہ کروں یہ کروں. اللہ فرماتے ہیں آگے کہ نہیں، وقت آپ کا طے ہو چکا، اب ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. جس کا موت کا وقت آ گیا اس کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. اب ٹائم نہیں ملے گا، اب تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور نہ تمہارا ٹائم اب آگے ملے گا تم کو، نہ وقت آگے بڑھایا جائے گا تمہارے پاس جو زندگی تھی تم نے خراب کی ہے یا اچھی کی ہے، بات تمہارے اوپر ختم ہو گئی ہے، اب یہ رجسٹر اللہ نے بند کر دیا ہے. اتنا گڑ گڑائے گا انسان موت کے وقت پہ، جب موت آ جائے گی اللہ سے بار بار کہ اللہ تھوڑا سا وقت دے، اللہ کہے کہ نہیں اب تو ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں ملنا ہے. وہ کہے گا میں صدقہ کر لوں بس، کہ نہیں ملنے گا صدقہ کرنے کا وقت بھی. حالانکہ جب سکرات ہے پھر ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے بھی دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم زندہ ہیں، صحت مند ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی کو جانتے ہیں، اسلام ہمارے پاس ہے، مسجدیں ہماری کھلی ہوئی ہیں، گھر ہمارے کھلے ہوئے ہیں. اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اور اللہ کو نہیں جانا، اس وقت کو غنیمت نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ جو ہمیں زندگی دی اللہ نے اس کو غنیمت نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو خراب کر رہے ہیں، تو وہ موت کا وقت آئے گا اور سب پر آئے گا. سب کہیں گے پھر اس وقت اللہ سے اللہ تھوڑا سا وقت اب دے دے، پھر اللہ کہیں گے بہت وقت دیا ہے میں نے تمہیں، اب ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ملے گا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا وقت، ہمارا ٹائم کیا کہہ رہا ہے. اگر یہی ٹائم صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے، یہی ٹائم ہمارا دین میں لگ رہا ہے، یہی ٹائم ہمارا دنیا کو صحیح کرنے میں لگ رہا ہے، صحیح جائز چیزوں میں لگ رہا ہے، یا ایسی جگہوں پہ ایسی باتوں میں لگ رہا ہے جس سے دین کا یا دنیا کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ہمارا وقت لگ رہا ہے، تو وہ سارا کا سارا خسارہ ہے ہمارے اوپر، اور اس وقت کے ہم جواب دے ہیں کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر جب ہمارا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگا دیتے ہیں سارا کا سارا وقت، تو پھر وقت کی بے برکتی شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ وقتوں میں سے، ٹائم میں سے برکت نکال لیتے ہیں. پھر ہمیں جیسا آپ نے ذکر کیا نا، نہ ہمیں پھر مہینے کا پتہ چلتا ہے، نہ سال کا پتہ چلتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے روزے ابھی رکھے تھے پھر رمضان آ گیا، عید ابھی آئی تھی پھر آ گئی ہے. بالکل. تو ہمیں کیونکہ برکتیں ختم ہو گئی نا. اب یہاں پر آپ دیکھیں، آپ ذرا مسجدوں میں یا اپنے مسلوں میں بیٹھ جائیں 10 منٹ کے لیے، آپ دعا کریں ذرا. اور لوگ کوئی تم سے کہتے کہ آپ کو 10 منٹ سے 15 منٹ دعا مانگنی ہے، یا کہیں بیان ہو رہا ہو کسی مسجد میں یا کسی گھر میں بیان ہو رہا ہو، وہاں بیٹھ کے سن لیں، آپ کو 15 منٹ ایسے لگیں گے کہ آپ گھنٹوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا، لگ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اپنا وقت آپ اللہ پہ خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دیتے ہیں. بالکل. جب اس آپ کے اللہ کے وائس ذکر میں، ورسا آپ بالکل دیکھ لیں عمران، لوگ مووی دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ بالکل جب مووی دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں تو 3 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی مووی کیسے گزر جاتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. پوری وہی پوری ہے نا، رات ہم بالکل نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ کے ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں اور سر. اندازہ وہی ہے نہیں نا کہ ہوتا. بالکل وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب وقتوں میں سے برکت کب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جب آپ اللہ پہ کوئی چیز خرچ کریں گے، جب آپ اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں اپنا وقت خرچ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اسی وقت میں اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں ڈال دیں گے کہ آپ اب دیکھیں نا، جو ہمارے علماء گزرے ہیں، جو محدثین گزرے ہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں اور ہاتھ سے لکھے گئے ہیں. اتنی بالکل. تفسیر ہے، تفسیر قرطبی، تفسیر امام حنیفہ، 4 ائمہ دیکھ لیتے ہیں، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی. بالکل. اتنی کتابیں لکھے گئے ہیں کہ بھائی ان کے پاس بھی تو اتنے 24 گھنٹے تھے نا، یہ بھی تو بے شک. کاروبار کرتے تھے نا، یہ بھی، ان کے بھی بیوی بچے تھے، یہ بھی کھانا کھاتے تھے، یہ بھی رات کو سوتا بھی تھے، جاگتے بھی تھے، دن میں کام بھی کرتے تھے. اس کے باوجود اتنا سارے کام کیسے کرتے چلے گئے؟ کیونکہ جب یہ وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ پر خرچ کرتے تھے، تو جو ان کا وقت تھا باقی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت ڈال دیا کرتے ہیں. بے اور شک. ہمارا وقت کہاں جاتا ہے کہ چلو کوئی کام نہیں، چلو لوڈو کھیل لیتے ہیں، کچھ کام نہیں، چلو مووی دیکھ لیتے ہیں، کچھ کام نہیں، چلو تاش کھیل لیتے ہیں. فضول کاموں میں، نہ اللہ کے ذکر میں، نہ کچھ. چاہے ہم حالات خراب ہوں ہمارے، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے حالات خراب ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں اتنے دن سے خالی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں 5 مہینے سے خالی ہوں. ان سے پوچھو کہ ان 5 مہینے میں تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ارے اللہ کے بندے، ان 5 مہینے میں خالی تھا، کم سے کم اللہ کو راضی کر لیتے.
کم سے کم نمازوں کے پابند ہو جاتے, کم سے کم قرآن شریف کے پابند ہو جاتے, کم سے کم ذکر کے پابند ہو جاتے. نہیں, دنیا میں بھٹکیں گے ادھر ادھر, اس سے سورس لگائیں گے, اس کے پاس جائیں گے, ہمارا یہ کام کرا دو, ہمارا کچھ کرا دو. اللہ کے پاس کبھی نہیں جائیں گے, اور اگر جائیں گے بھی تو وہ نماز ہے اور مختصر سی دعا اور ختم. اللہ فرماتے ہیں نا کہ اگر تم میرے پاس آ کے اپنا دکھا, جیسے تو انسانوں کو سنا رہا ہے, مجھے سنانا شروع کر, اور رچ کے دعا مانگنی چاہیے ہمیں. یہ ایک لفظ ہے کہ بالکل. دعا ایسی مانگے کہ بس, ہم نے کبھی ایسی دعا نہیں کی, اس لیے ہمارے وہ مسائل حل بات نہیں کہتے ہیں ہوتے. نا عمران کی سگنل پہ کھڑے فقیر کی طرح آپ اللہ کے سامنے, بالکل. وہ مجھے بڑی پسند آتی ہے. تو پلیز ہماری آڈینس کو بھی وہ بات بتا دیں, میرے تو وہ دل پہ بہت اثر کری تھی وہ بات. اصل میں بات وہی ہے نا, دیکھیں نا آپ جب آپ اپنی گاڑیوں سے اپنی سواریوں سے نکلتے ہیں اور وہ سنگل بیگ کھڑا ہوتا ہے, حالانکہ وہ پتا ہے تم کو بھی کہ اس میں صحیح ہے, کچھ نہیں, جھوٹ بول رہا ہے, لیکن اس کے چہرے کی وہ مسکنت, وہ جو چہرہ بناتا ہے, وہ بناوٹ کی بات ہے, جب وہ رونے والی آواز نکالتا ہے تو آپ نے ارادہ کیا ہوگا میں اس کو نہیں دوں گا, لیکن اس کی آواز پہ, اس کی بناوٹ پہ, اس کے اترانے پہ, اس کے ایکٹنگ کرنے پہ آپ 10 روپے 5 روپے 1 روپیہ دے کے ضرور جاتے ہیں, آپ دے کے گزرتے ہیں آپ. تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ نے, ہم اللہ کے سامنے جا کے اللہ کو منائیں گے, دعائیں مانگیں گے, سجدوں میں پڑے رہیں گے, ناک اللہ کے سامنے رگڑ دیں گے, تو اللہ ہمارے مسئلے حل نہیں کریں گے. بالکل کریں گے, لیکن ہم کیا ہے, ہم دعا بھی ایسی مانگتے ہیں کہ بس مختصر سی بہت ہے, چلو کام بہت ہے, بہت کام ہے باہر, چاہے کام ہو یا نہ ہو باہر, نمازوں سے باہر اکثریت نکلنے تو کی بہت جی, جلدی رہتی ہے. اس میں ایک بات کہوں کہ اکثریت تو بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم دعا کیا مانگ رہے, رٹی رٹائی دعائیں بس مانگ کے مڑ جاتے ہیں, اندازہ ہی نہیں ہوتا بے خیالی میں کہ ہم نے کیا مانگا ہے. جب اصل میں جب آپ کے احساسات ہی اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, آپ کی فیلنگ اللہ سے جڑی ہوئی نہیں ہے, تو کیا کریں گے آپ, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. اصل میں وہ لفظ استعمال کریں جس سے آپ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں, اللہ سے اپنی زبان میں بات کریں. وہ احساسات جب تک اللہ سے نہیں جڑیں گے, وہ رونا آپ کو دل میں نہیں آئے گا, جب تک کچھ بھی نہیں ہونا ہے. اس لیے نا اللہ کے نبی نے یہ 5 چیزیں جو فرمائی نا, اسی لیے کہیے کہ اہمیت بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کی, اور اگر اہمیت ہے تو پھر ساری چیزیں کرنا آسان ہے, سارے معاملات کرنا آسان ہے. آپ وقت کے پابند ہیں, آپ نمازوں کے پابند ہیں, آپ ذکر کے پابند ہیں, آپ دعا اللہ سے رچ کے مانگتے ہیں, ٹوٹ کے مانگتے ہیں, بکھر کے مانگتے ہیں, تڑپ کے مانگتے ہیں, اللہ کو اللہ مان کر مانگتے ہیں. اللہ کو اللہ جیسے اپنی ذات میں ویسے اپنی صفات میں اللہ تعالیٰ مکمل ہے. اللہ سے جو کہا جائے گا, جو مانگا جائے گا وہ کہیں گے, اور جتنا وقت آپ اللہ کے ذکر میں خرچ کریں گے, اللہ آپ کے باقی وقت میں برکت دے دیں گے, آپ کے کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے, آپ کی زندگی وجہ آپ مسکراتے پھریں گے, بلا وجہ آپ خوش ہوتے پھریں گے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں اتنا خوش کیوں ہوں, حالانکہ نہ میرے آپ کے پاس چیزیں ہوں یا نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ کو وہی ہوا, وہی باہر کا موسم دوسرے کے لیے عذاب بنا پڑا ہوا ہے, آپ کے لیے بہت آسان, بہت شاندار لگے گا آپ کو وہی موسم. یہ ساری چیزیں کریں گے جب آپ اللہ کے اپنے وقت خرچیں گے, پھر اللہ آپ کے وقت میں رحمت ڈال دیں گے, اللہ آپ کے کاموں کو آسان کر دیں گے, اللہ آپ کی زندگی کو آسان کر دیں گے. اس لیے نا تو ان ساری چیزوں سے, موت کے آنے سے پہلے ہمیں ان ساری چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ ہمارا وقت, ہمارا ٹائم جا کہاں رہا ہے. کیونکہ پھر ہم بھی یہ کہیں گے پھر اللہ سے, من قبل ان یاتی احدکم الموت, موت کے وقت ہم بھی اللہ سے پھر یہ کہیں گے, فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, کہ اللہ موت کا وقت سر پہ آ چکا, تھوڑی سی مہلت دے دیں, ہم تھوڑا سا نیک کام کر لیں, ہم تھوڑا سا صدقہ کر لیں, آپ کو یاد کر لیں, آپ سے دعائیں مانگ لیں, پھر اللہ آگے فرما دیں گے. اس کے لیے اللہ فرما دیں گے یہ نہیں, اب آپ کو 1 سیکنڈ کا وقت بھی نہیں دیا جائے گا. تو ذرا اس بات کو غور کریں, ہم سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہر وقت, ہر سیکنڈ, ہر منٹ, ہر دن ہماری زندگیوں سے کم ہو رہا ہے, اور ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں, ہم گھٹ رہے ہیں ہر دن. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے, بڑے نہیں ہوئے, ہم تو گھٹے ہیں, ہم تو قبر کے اور قریب پہنچ رہے ہیں ہر دن. تو ہمیں سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو وقت کی اہمیت سمجھے. اگر آپ وقت کی اہمیت نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ وقت آپ کو رلا دے گا. یہ تو آپ اس پہ حاوی ہو جائیے, نہیں تو یہ آپ پہ حاوی ہو جائے گا. جیسے نفس کا مسئلہ ہے نا, یہ تو نفس کو آپ اپنے کنٹرول کر لیجئے, نہیں تو نفس آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا. جب نفس آپ کو کنٹرول کرے گا تو پھر وہ اپنی طرف سے تمہیں چکر چلائے گا. پھر نہ آپ گھر سے خوش ہوں گے, نہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوں گے, نہ اپنے کاروبار سے مطمئن ہوں گے, نہ بیوی شوہر سے مطمئن ہوگی, نہ شوہر بیوی سے مطمئن ہوگا, کوئی کسی سے مطمئن نہیں ہوگا. پھر تو ہمیں اس میں غور ایک کرنا بات چاہیے, فکر جی, کرنا چاہیے کہ ہم اس میں جا ایک کر رہے بات ہیں, کر کیا رہے ہیں. جی جی اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا عمران, کی انسان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ برکت ہم اس کے گناہوں کی وجہ سے چھینتے ہیں. جب ہم بالکل. فضولیات میں ملوث ہو جاتے ہیں تو برکتیں ہمارے اندر سے نکل جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ
فقر کو، یعنی کہ اس کے پاس مال بھی ہے نا تو ہر دم اسے یہ فکر لگی ہوتی ہے، غریبی اس پہ حاوی ہو رہی ہوتی کہ یہ مال نہ چھن جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہر وقت اسے خوف طاری ہو جاتا ہے۔ فقر کو، خوف کو اور لالچ کو اس کے دل میں اتنا بھر دیتے ہیں کہ پھر جو اس کے پاس وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ اس کا شکر ادا کرنا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی تو عذاب ہو گئی ہے۔ حالانکہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، آج آپ دیکھیں کہ آج پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ کتنی غربت میں ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے آبا و اجداد کی سٹوریز سنتے ہیں، کہ زیادہ پرانی بات نہیں کر رہی، ہمارے سے 2-3 پیڑھی والی آپ بات لے لیں تو ہم سب سنتے ہیں، جب ہمارے اماں ابا سٹوریز سناتے ہیں کہ کتنی فقر کی زندگی تھی، کتنا غربت تھی، کہ لوگوں کے پاس 2-2 4-4 کپڑے ہی صرف ہوتے تھے۔ آج ہماری الماریاں بھر چکی ہیں، ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے، ہمارے کچن کیبنٹ میں جو ہے وہ پورا راشن آسان بھرا آسان ہوتا ہے، آسانی تو جو ہے وہ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پھر بھی کافی نہیں ہے ہمارے لیے چیزیں، کیونکہ لالچ، وہ اللہ نے ہمارے دلوں میں لالچ کو ڈال دیا جب ہم نے اللہ سے دوری اختیار کی، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ دین سے اگینسٹ استعمال کرنا شروع کیا، تو اللہ نے وہ تمام ڈر، خوف، لالچ وہ سب ہمارے اوپر ڈال دیا کہ ہمیں ہمارے لیے چیزیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، اور یہی ایک سب سے بڑی علامت ہے برکت کے چلے جانے کی۔ بالکل، وقت اصل میں وقت سے اللہ برکت نکالتے ہیں، زندگی سے برکت نکالتے ہیں، تو پھر ڈر خوف ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، پھر ہمیں غربت کا ڈر ہوتا ہے، پھر موت کا ڈر ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم سب موت سے بچنے کے لیے کیا نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، سچائی ہے بالکل، لیکن ہر وقت بچنے کی کوشش ہے۔ ہم تو یاد بھی اس لیے نہیں کرتے موت کو کہ آ نہ جائے کہیں، حالانکہ ہم کتنے بھی بھلا لے وہ ہمیں نہیں بھولتی ہے، بالکل وہ تو اپنے مقررہ وقت پہ آ کھڑی ہوگی۔ آپ اس کو یاد رکھیں یا نہ یاد رکھیں، آپ نے اس وقت کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جب وقت متعین ہو جائے گا، آپ کو 1 سیکنڈ کی بھی مہلت اللہ نہیں دے گا۔ اللہ قرآن شریف میں صاف فرما رہا ہے کہ اب تم کو 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، جو مہلت ہم نے بالکل تمہیں دینی تھی وہ دے دی ہے۔ اور سمجھے، یہ چھوٹی سی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زندگی کا دار و مدار اس وہ جو لامحدود زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس پہ رکھا ہے۔ اس زندگی کا دار و مدار اس دنیاوی زندگی پہ رکھا ہے۔ صحابہ کا دیکھ رہے نا، جنگیں لڑتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، بس یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آخرت کی زندگی جینا، اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی شروع ہوئی۔ صحابہ کا، اللہ کے نبی کا سارا، اللہ کے نبی نے محنت وہ کی تھی صحابہ پہ، ان کے ذہن وہ بنائے تھے کہ دنیا ان کے دلوں سے نکل گئی تھی، اور اللہ نے ان کے سینے کو غنا سے غنی کر دیا تھا۔ غنی کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف ڈر، خوف، بزدلی چیزیں ہوں نا، آپ مطمئن ہوتے ہیں ہر ایک چیز سے کہ میرا اللہ جانتا ہے مجھے بس کا چاہیے۔ بالکل تو ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ 5 چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، دیکھیے نا، ہم دنیا کے کتنے اسکالر کو سن رہے ہیں، کہ کوئی ریچرڈ کو سن رہا ہے، کوئی سندیپ مہیشوری کو سن رہا ہے، کوئی سونو کو سن رہا ہے، کوئی کسی کو سن رہا ہے، کوئی شیکسپیئر کو سن رہا ہے، ان کی باتیں سن کے کتابیں پڑھ لیتے ہیں اتنی موٹی موٹی، ان کی آسان موٹیویٹ ہونے کے لیے، کاروبار کو صحیح کرنے کے لیے، پور ڈیڈ رچ ڈیڈ، وہ سب پڑھ کے دیکھ لی ہم نے۔ اللہ کے نبی کی باتیں نہیں پڑھتے ہم کبھی۔ اللہ کے نبی نے 5 چیزیں کتنی آسان بتائی ہیں، اگر یہ 5 چیزیں آپ کی میری زندگی میں آ جائے تو زندگی آسان ہو جائے ہر لحاظ سے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہے گا کہ زندگی کو غنیمت جان لو، موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اگر ہم نے غنیمت جان لیا تو سمجھ لیں پھر ہماری زندگی غلط راستے پہ چلے گی؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں موت کی تیاری کرنے تو کبھی نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا اپنی جوانی کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جان لو، کہ جوانی کا دن جب تک اچھے لگتے ہیں جب تک بیماری نہیں آئیں گی۔ جو بیمار ہو چکے ہیں ان سے پوچھو کہ جوانی کیا ہوتی ہے۔ اپنے خالی وقت کو جو اللہ نے فرصت کا ٹائم دیا ہے اس کو غنیمت جان لو، جب آپ بزی ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں نا، لوگوں کے پاس دنیا میں اللہ نے اتنا الجھا دیا کہ ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، نہ گھر والے کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ شوہر کے لیے، بس کام 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 کام۔ تو اس کو غنیمت جان لو اپنے مصروف ہونے، بزی ہونے سے پہلے پہلے۔ اپنی جوانی کو غنیمت جان لو اپنے بڑھاپے سے پہلے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے ان جوانی کو غنیمت سمجھ لو کہ واقعی اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے یہ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے لاسٹ میں فرمایا کہ اپنی مالداری کو، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ چھن جانے سے پہلے پہلے، آپ کو غریب ہونے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ جب ہم ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، جو نعمت دی ہیں، جب ہم اس کو غنیمت جانیں گے، جب ہم یہ سوچیں گے یہ اللہ نے دی ہے مجھے، تو پھر ہم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں گے، پھر ہم لوگوں پہ خرچ کریں گے، پھر فضولیات میں، عیاشیوں میں خرچ نہیں ہوگی پھر ہماری یہ دولت۔ تو یہ 5 چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں، ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اس پہ۔ اور پھر یہ ساری باتیں یہ میرے نبی نے بتائی۔ سب سے بڑی بات، سب سے افضل کام یہ ہے کہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، بات ختم۔ بے شک تو ہمیں اس پہ سب پہ غور کرنا چاہیے، جی کیونکہ دیکھیے یہ جو موت کا جو منظر ہے نا، ہم سب کو اس میں سے گزرنا ہے۔ ہم سب اللہ سے کہہ رہے ہیں موت کے ٹائم پہ اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، اللہ کی قسم پھر وقت نہیں ملنا۔ بالکل اسی طرح
اور ٹھیک ہے عمران، انشاءاللہ کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے تو پھر وہ لے لیتے ہیں، ادروائز جی ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ اور جی کسی شہرینہ، جی شہرینہ کچھ کہنا جی اور جی شرینہ شہرینہ کچھ بولے۔ کہہ رہی ہو؟ السلام علیکم، آپ وعلیکم لوگ السلام، کیسے ہیں سب؟ اللہ کا شکر ہے۔ جی میں کچھ مطلب کہنا چاہوں گی، مجھے جی جی بہت ہوتا ہے کہ میں سب سے کہوں یا جو میرے آس پاس ہیں ان سے، کہ اگر کوئی بھی سوالی آپ کے پاس ہے، جیسے روڈ پہ ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے بیچارے غریب ہوتے ہیں، اگر کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے تو پلیز اس کو انکار نہ کریں، آپ سے جو بھی بنتا ہے وہ دیں، کیونکہ ہم لوگ دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ ہماری حالات ان سے زیادہ بہتر ہے، ہم ان کی جگہ بھی ہو سکتے تھے، تو اس کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے بہتر بنایا کہ تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو ہمارے پاس سوال لے کے آ رہے ہیں۔ تو 1 روپیہ 2 روپیہ ہماری کوئی پراپرٹی تو نہیں مانگ رہے، وہ اتنا ہی مانگ رہے ہیں صرف، تو اتنے کی بھی مدد یا جتنا بھی آپ سے بن سکے اتنا کریں۔ اچھا بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ لوگ زیادہ مانگتے تو نشہ کرتے ہیں، یہ بچوں سے بھیک منگواتے ہیں، تو آپ پیسہ نہ دیں، ان سے ان کی ضرورت پوچھ لیں، اگر وہ کھانا چاہتے ہیں زیادہ تر تو وہ کھانے کی ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو آپ ان کو کھانا دلا کے دے دیں، تو کھانا بھی کوئی زیادہ ان کے ہمارے ایک دن حصے کا کھانا ہم ان کو کھلا دیں گے۔ تو یہی میں ریکویسٹ ہے یہ کہ پلیز کسی کو انکار نہ کریں، جتنا ہو سکے اتنا دیں ان کو۔ اصل میں اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ آپ سوالی کو جھڑکے نہیں، اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو آرام سے محبت کے معذرت ساتھ کر ان کو لیں۔ کہتے ہیں معذرت کر لیں، لیکن جھڑکنے کا حق ہمیں کسی کو نہیں دیا گیا، حالانکہ بہت ساری چیزیں بناوٹ میں ہیں، جی آگے میں تو ہمیں وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ نے ماشاء شریف اللہ اپنا کافی اچھی مائک بات ہے وہ آف کر لو، جی یس۔ جی تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بھی، جو آپ کو لگے مطمئن، جو آپ کو صحیح لگے آپ دے دیں، اگر آپ نہیں دے سکتے تو جھڑکے نہیں۔ جیسے شہر میں کا بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنا بھی اپنے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں ہماری زندگی میں برکت دینی شروع کر دیں گے۔ بالکل، صلہ رحمی بیسیکلی یہ اس انڈر میں آ جاتا جی ہے کہ آپ صلہ رحمی لوگوں بالکل سے کریں۔ تو جی اس کے علاوہ کسی کو اور کچھ کہنا ہے؟ آج فاتح صاحب کے پاس کوئی سٹوری نہیں ہے؟ جی میرا خیال سے عاقب کچھ کہہ رہے تھے یا شاید جی کوئی بھی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل، یہ ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کا تھوڑا تھوڑا خیال رکھنا، انشاءاللہ اگر تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں اس طرح کی عادتیں، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کا کرنے کے ہمیں انشاءاللہ عادت ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل۔ کوشش کریں دیکھیں آپ اس میں ان یہ تو طرح نہیں کی۔ ہے نا کہ ہم پیدا اس فطرت پہ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دین کو بھی ہمیں اسی طرح پریکٹس کرنا اور اس کو عادت بنانے کے بعد ہی دین ہماری زندگیوں میں شامل ہوگا۔ نماز کی جب تک آپ ایک عادت نہیں بنائیں گے تو کیسے آپ کے معمول میں شامل ہو سکتی ہے، کیسے آپ کا خود جو ہے وہ فجر میں آنکھ کھل سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ جس طرح میں نے وہ آیت والی بات بولی تھی کہ بھلے ہی آپ ایک آیت پکڑ لیں، اسی طریقے سے کوئی ایک اچھی بات ہر روز کے لیے پکڑ لیں کہ آج یہ اچھا کام کرنا ہے یا آج اس چیز سے مجھے رک جانا ہے، تو انشاءاللہ جب ایسے دھیرے دھیرے، کیونکہ اللہ بھی آپ سے یہ تقاضا تو نہیں کر رہے کہ آپ راتوں رات کوئی متقی یا پرہیزگار یا ولی اللہ بن جائیں، جب بالکل یہ تو سیکھ کے، اور ہم کو آخری دم تک جب تک موت نہیں آ جاتی ہے ہمیں ان چیزوں کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے کہ ہم کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے، اور کوئی اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ مکمل ہے، لیکن جو کوششیں، جو ایفرٹس ہم کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ کوششیں ہماری دیکھیں گے، کیونکہ ہم اپنے اعمال کے تحت تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یا جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں ان نمازوں کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، تو پھر اگر ہم غور کریں کہ کیا ہماری نمازیں وہ نمازیں ہیں جو ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر رحم آ جائے کہ نہیں چلو میرا بندہ حاضری تو لگا رہا ہے، آ تو رہا ہے، کوشش تو کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کوششوں کے عوض وہ جو ہم اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا بھی بہتر کریں گے اور آخرت تو پھر ہے ہی بہتر، اس کا تو وعدہ کیا گیا ہے، دنیا ہو نہ ہو بات ہے، لیکن آخرت تو ہے ہی بہتر، جو کہ لا فانی زندگی ہے، جس میں موت نہیں ہے، جس میں وقت کی قید نہیں ہے، جس میں مال کی قید نہیں ہے، جس میں آسائشوں کی قید نہیں ہے، اور اسی کے باعث ورثہ، اسی کے عوض میں جس میں تکلیفوں کی بھی قید نہیں ہے۔
کیونکہ دیکھیں ہم جنت کے آسائشوں کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن جہنم کی جو سختیاں ہیں وہ بھی تو بہت زیادہ شدید ہیں. اور اس میں جنت اور جہنم کے بارے میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے عمران، کہ دیکھیں جی جس طرح سے جنت کی نعمتیں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ہمیں فیل ہوتی رہیں گی نا. مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک فروٹ میں ایک بائٹ مارا اور وہ ہمیں بہت آسان لذیذ تھی. لگا، اگلا جو ہے وہ آپ اس میں لقمہ لگائیں گے، اگلی بائٹ جب آپ لیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ آپ کو ٹیسٹی لگے گا، پہلے سے زیادہ آپ کو اس کا ذائقہ لگے گا. تو اسی طریقے سے جہنم کے عذاب کے بارے میں بھی ہے کہ جس عذاب میں آپ مبتلا ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اس عذاب کی انٹینسٹی کو یا اس کی تکلیف کو آپ ایک ہی طرح محسوس کرتے رہیں گے. ہر بار آپ کو وہ نئے طریقے سے نئی تکلیف کی شکل میں آپ کو وہ عذاب آتا رہے گا. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جنت اور جہنم کے بارے میں، کہ وہ چاہے عذاب ہو، چاہے وہ ثواب ہو، جزا ہو یا سزا ہو، وہ مستقل بڑھتی رہیں گی اور جس میں کبھی موت نہیں آنی. مطلب سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کبھی موت نہیں آنی، اور سب سے خوشی والی بات بھی یہی ہے. جہنمیوں کے لیے تکلیف دہ بات ہے کہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کے عوض میں جنتیوں کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ان کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کا نام اس فہرست میں لکھ دے کہ ہم سب کو جو ہے وہ جنتی ہم بن جائیں، اور اللہ کی رضا میں ہم اللہ کے رحمت کے مستحق ہو جائیں قیامت کے دن. اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی نظر رحمت فرما لے. تو کامل کچھ کہہ رہے ہیں میرے خیال سے. جی کامل، کامل آپ نے ہینڈ ریس کیا تھا، آپ کچھ کہہ رہے تھے. اوکے، شرینہ. جی میں ایک مطلب پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ان ایسے لوگوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب تھوڑا الگ ہے سوال میرا. ایسے لوگوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو قدرتی بناوٹ کو یعنی کہ انسانوں کی بناوٹوں کو دیکھ کر اس کو جج کر لے اور دعوے کے ساتھ بولے کہ یہ ایسا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ہائٹ میں چھوٹا ہے تو اس کو لوگ دیکھ کے بولتے ہیں یہ جتنا اوپر ہے نا اتنا اندر ہے. ہائٹ چھوٹی ہوں ہائٹ والوں کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں جو اتنا دعوے کے ساتھ بولتے ہیں کہ جسے وہ خود ایکسپیرئنس انہوں نے خود نہیں بنایا ہے اس کو، اس کی سیرت ایسا. ایسے لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم وہ خدائی اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اپنے حساب سے، اور اللہ کو پتا ہے کہ مجھے کس کو کس حساب سے بنانا تھا، ہم اس میں دخل اندازی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. حالانکہ اس میں کوئی اس طرح کا اللہ نے دین کے معاملے میں کوئی شکل صورت رنگ و نسل، گورا کالا، پڑھا لکھا ان پڑھ کو کوئی معیار ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے اس پہ معیار رکھا ہے عمل کا اور تقوی کا، متقی کا، مومنین کا. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو اس طرح کے ناموں سے، اس طرح کے لقبوں سے آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو یہ بالکل سراسر بالکل غلط ہے، اور بہت زیادہ غلط ہے. نام بگاڑنے والی بات ہے. نہیں نہیں، نام پکارنا نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیے ہمیں اللہ نے بنایا ہاں ہے، ہاں وہ بالکل. ہماری سیرت ہے، صورت ہے یا ہمارا نیچر وہ صرف وہی جانتا ہے، یا جو تھوڑے بہت وہ پوری طرح سے آس پاس کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے جتنا قریبی ہمیں اللہ جانتا ہوتا ہے. تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت سے جو ان کو ایسے بتاتے ہیں کہ جس سے ان سے بہتر، خدا سے بھی بہتر ان کو صرف میں ہی جانتا ہوں. اصل میں یہ کہ وہ ایسے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ باتیں عام ہو گئی نا کہ اس طرح کا شکل والا اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اس طرح کا کٹ کادی والا اس طرح کا ہوتا ہے. وہ اصل میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ میں کسی ایک نے کچھ غلط کر دیا تو ہم سب کو اس میں رکھ دیتے ہیں نا. اگر بالکل. ہمارے ساتھ سمجھے نا، اگر میں یو پی والا ہوں یا میں بہاری ہوں یا میں مراٹھی میں ہوں، اگر کسی مراٹھی کے ساتھ کسی نے بہاری نے ایک نے غلط کر دیا تو وہ کہیں گے سارے بہاری غلط ہوتے ہیں، کہ یہ تو سارے کے سارے کشمیری ایسے ہوتے ہیں، سارے ایسے ہوتے ہیں سارے. تو یہ جو ہم اپنی طرف سے لوگوں کو ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کریکٹرائزیشن ان کے بارے میں بتا رہے ہوتے کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. یہ دعوی خدائی میں سے ملوث ہو جاتے ہیں نا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ چھوٹی کتا ہے تو اس کے اندر یہ والی حرکتیں ہیں، اس کی ناک لمبی ہے تو یہ ایسا ہے، اس کے بال ویسے ہیں تو یہ ایسی ہے، اس کا ویسا ہے. وہ یہ جو چیزیں حرکتیں ہیں یہ انہی چیزوں میں ہے کہ جن میں کیڑے نکالنے والی صفات ہوتی ہے، کہ ہم کیڑے نکالنے بیٹھ جاتے ہیں. یہی چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں جو الزام تراشی میں آتی ہیں، جو غیبت اور الزام لگانے والی باتیں آ جاتی ہے کہ آپ کے اندر ایک کوئی چیز ہے نہیں ہے اور میں نے وہ چیز آپ پہ لاد دی ہے، تو میں نے آپ پہ الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے. اور اس بہتان دوزخ سے کم کا مسئلہ نہیں ہے بہتان کا.
اس میں ایک اور بات یہ آتی ہے، عمران کی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی پہ اس طرح تنقید کرتا ہے نا، یہ اسلامی بات تو ایک الگ ہے، لیکن اگر آپ اس کو دنیاوی کنسپٹ کے اعتبار سے بھی سمجھیں کہ اگر آپ کسی پہ اس طرح کی تنقید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ مطمئن نہیں ہیں، آپ کو اپنی ذات میں کہیں نہ کہیں چیزیں کم نظر آتی ہیں، تو پھر ان کمیوں کو آپ جو ہے اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے یا خود کو ایک اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے آپ دوسروں میں خامیاں تلاش کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اور جبکہ کہ میں دیکھیں تو یہ ٹھیک ہوں. تو ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ مطلب اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے جو کمیاں آپ کو خود میں نظر آ رہی ہیں نا، وہ ان کمیوں میں آپ خود کو دلاسا دینے، اچھا ایک یہ نیگیٹو وے ہے، حالانکہ کمیاں تلاش کرنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ محاسبہ آپ کریں، لیکن وہ ایک سنت طریقہ ہے کہ محاسبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر ان کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے عیب اپنی کمیاں کسی دوسرے کے اندر ڈھونڈ کے اس کو ہائی لائٹ کرے یا اس کے اوپر کوئی ججمنٹ پاس کرے. اور جہاں تک بات آتی ہے ججمنٹ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ ہم کسی کے بناوٹی اعتبار سے یا پھر کسی کے عمل کے اعتبار سے، کسی کے دین کے اعتبار سے کسی کے اوپر بھی کوئی کامنٹ کریں. ہاں دین میں آپ صحیح غلط تو بتا سکتے ہیں، لیکن وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کی نمازیں کتنی مقبول ہیں، وہ جنتی ہے جہنمی ہے، یا وہ کیسا انسان ہے، ہم ہرگز بھی کامنٹ نہیں کر سکتے. ہاں کوئی، لیکن اس میں ایک بات اور آتی ہے کہ کوئی انسان واقعی اگر برا ہے، اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی نے آپ کو ٹھگ لیا ہے، تو آپ اپنے بھائی کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی بات میں مت آنا، یہ انسان فراڈ ہے، یہ ہے، اس طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں حسن ظن سے. لیکن اس کو بدنام کرنے یا اس کے اندر عیب تراشی کرنے کے لیے آپ لوگوں کے عیب نہیں بتا سکتے. ایون اسلام میں یہاں تک ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی چھوٹی قد کا ہے یا کوئی لمبا ہے، جیسے ہم لوگ نام رکھ دیتے ہیں نا لوگوں کے قد کاٹی کے حساب سے، کولا، گورا، کالا، گاٹھا، یہ سب بھی ہم لوگوں کو نہیں پکارنا چاہیے. جو ہے وہ اللہ نے فرمایا نا کہ لوگوں کو ان کے اچھے القابوں سے پکارو، یعنی کہ اچھے ناموں سے لوگوں کو پکارو، برے القابوں سے نہ پکارو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کسی کے بارے میں بتا رہی تھی، اور ایسے مخاطب ہو کے کہا کہ وہ جو چھوٹی سی ایک عورت ہے، یعنی کہ ان کا مقصد برائی کرنا نہیں تھا، صرف یہ بتانا تھا کہ تاکہ اللہ کے نبی پہچان لیں ان کو کہ وہ ایک چھوٹے قد کی جو عورت ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے وہیں پہ ان کو سخت وعید دی. حضرت حفصہ اور غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کو وہیں پہ جو ہے وہ ٹوکا کہ اس طریقے سے آپ کسی کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی، ان کے کیریکٹر کے اعتبار سے بھی ہم کسی پہ کوئی کامنٹ کر ہی نہیں سکتے، ہم ججمنٹ پاس کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اس سب سے. تو اصل میں یہ بات ہے نا، جی کفار مکہ کا مسئلہ تھا نا یہ، جو جی ان کو جی یہی تو بعید تھی کہ یہ بکری چرانے والے، یہ ہمارے غلام، یہ ہمارے ساتھ صفوں میں کھڑے ہوں گے. اگر ہم مسلمان ہو گئے تو حضرت بلال کو کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارا بالکل. غلام آج یہ ہم سے زیادہ افضل ہو گیا ہے. ایک تو غلام، اوپر سے حبشی. حبشی، کالے کلر کا، یہ وہ دنیا میں کیا نہیں کہا جاتا تھا ان سے. تو وہ مسلمان ہوئے کہ یہ اور ہم برابر ہو گئے، کہ محمد تو یہ کہتا ہے نا کہ غلام اور آقا برابر ہو گئے اسلام میں آنے کے بعد. تو یہ غلام کے برابر ہو گئے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے گا، یہ ہمارے ساتھ کھائے گا، تو یہی ان کی آرتی، ان کو یہ تو آرتی. لیکن جب کچھ جو تھے جو بعد میں آخر مسلمان ہوئے، تو وہی کہتے تھے کہ بلال ہمارا غلام ہم سے آگے بڑھ گیا، بالکل. کہ وہ اتنے آگے اور نکل گئے کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک. تو اور پھر اللہ نے تو یہاں حسب نسب، رنگ، کالا گورا، لمبا چھوڑا، موٹا، پڑھا بالکل لکھا، ان پڑھ، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہاں پہ. اللہ کے یہ نبی نے بھی اصل بات یہ حجۃ ہے نا. الوداع میں جو خطبہ دیا اصل اس میں یہی فرمایا نا کہ تم میں سے کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں ہے، نہ عربوں کو عجمی پہ، نہ عجمی کو اجمی عربی ہے پہ، نہ نہ پڑھے لکھے کو ان بالکل پڑھ پہ، کسی پہ نہیں. ہاں تقوی والے کو ہے بس، تقوی کے جو اعتبار مومن ہے، سے جو ہے. جو مومن جی ہے بات. اور یہی بات ہے نا کہ اگر بھائی آپ اگر خوبصورت ہیں بہت، کتنے دن کے لیے ہیں؟ بے شک. آپ اگر چھوٹے ہیں تو کتنے دن کے لیے ہیں؟ یا آپ لمبے ہیں تو کتنے دن کے لیے ہیں؟ یا آپ بالکل سب دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں تو کتنے دن کے لیے ہیں؟ 60 سال، 50 سال، 40 سال، 20 سال بس. اصل تو خوبصورتی وہاں کی ہوئی ہے نا. بالکل. جی شریف. یہ حضرت بلال کے لیے وہ لوگ ان پہ کمنٹس کرتے ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ غلام ہے اور ہم سے آگے. اللہ نے ان کو اتنا آگے کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے قدموں کی آواز سے پہلے ان کے قدموں کی آواز سنی بالکل ہے. اسی بالکل لیے کسی کو جج نہ کریں. یہ بالکل. تو ہمیں نہیں پتا نا
بھائی میں اگر شہرینے کو کچھ بول رہا ہوں یا اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا نا کہ شہرینے کا اللہ سے تعلق کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے کتنا کام لے لیں گے اور اللہ تعالیٰ نے کس کے درجات کتنے بڑے رکھے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم کو پتہ نہیں ہے تو ہمیں کچھ اس طرح کا الفاظات یا کسی کو چھوٹا سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے کسی بھی طرح کا. اور یہ حقارت تو اتنی بری چیز ہے کہ اگر میں نے کسی کو حقیر سمجھ لیا ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھ لیا ہے یا کمتر سمجھ لیا ہے، تو جتنے میرے پیچھے عمل ہے نا سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں اسی لمحات. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. ان چیزوں کا ہمیں حق نہیں ہے بالکل بھی. یہ چیزیں ہمیں خود کو کوشش کرنی چاہیے، ہمیں خاص کر یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. ان کے ماں باپ کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جیسے بچے اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہے، پھر ان کا سوال بھی آپ سے کیا جائے گا کل قیامت میں. یہ سن لینا، میں سب ہم شامل ہیں. کل قیامت میں وہ بیوی، وہ شوہر، وہ ماں باپ، وہ بیوی، وہ بچے ایک دوسرے کے لیے دوزخ میں جانے کا راستہ آسان کر دیں گے. جنت میں جانے کا نہیں، دوزخ کا راستہ آسان کر دیں گے. مثلاً اگر میں جنت میں جا رہا ہوں گا تو میرے گھر والے کھڑے ہو سکتے ہیں، میرے بچہ، میرا باپ، میری ماں، سب کہ انہوں نے بچے کہہ دیں گے نا کل قیامت میں کہ ہمارے ماں باپ تھے، انہوں نے ہمارے ساری خواہشات پوری کی ہیں، ہمارے اسکول کے ٹائم پہ اٹھا دیتے تھے، ہمارے کپڑوں کا بڑا خیال رکھا، کھانے کا بڑا خیال رکھا، سونے کا بڑا خیال رکھا، بستروں کا بہت خیال رکھا، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں دین کے لیے نہیں کہا، نمازوں کے لیے نہیں مارا، انہوں نے اسکول نہ جانے پہ مار دیا، ٹیوشن نہ جانے پہ مارا ہے، نماز نہ چھوڑنے پہ کبھی نہیں مارا، فجر میں کبھی نہیں اٹھایا انہوں نے ہمیں کہ بچہ ہے سونے دو، آج ہی تو سونے مل رہا ہے. 10 باتیں اسکول کے لیے 4 بجے 5 بجے 6 بجے سب کچھ اٹھنا آسان، خود کا بھی اٹھنا آسان، ان کو اسکول چھوڑنا بھی آسان ہے. تو کل قیامت میں یہ بچے آپ کے جنت میں جانے میں حائل ہو جائیں گے، روڑا بن جائیں گے آپ کے راستے میں. اور آپ کا ٹکٹ جنت کا ہوگا، لیکن ان کی وجہ سے، ان کو تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، ان کو صحیح راستہ نہ دکھانے کی وجہ سے آپ کا راستہ بھی دوزخ کی طرف ہو جائے گا. تو جتنی تربیت کی تو محنتیں ہم ایسی ان سے بات ہے عمران بالکل کہ جتنی مائیں خود اپنے بچوں کو اس میں لگا رہی ہوتی ہیں کہ جاؤ ذرا سن کے آؤ وہ کیا بول رہا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ کیا بول رہا ہے. یا جاسوس بنا دیے ہیں ہم نے ہاں، بچوں کو اپنے یا جاسوس. پھر اس طریقے سے جیسے القاب کی بات ہے نا، تو مثال کے طور پہ دیورانی جٹھانی گھر میں رہ رہی ہیں تو اپنے بچوں سے کہیں گی الٹا سیدھا نام لگا کے جاؤ دیکھ کے آؤ وہ اندھی کیا کر رہی ہیں، یا وہ فلاں الٹے سیدھے نام دے کے. تو جب ہم یہ خود اپنے بچوں کو فیڈ کر رہے ہیں تو ہم ان سے کیسے اخلاقیات کا تقاضا کر سکتے ہیں، کیسے مان سکتے ہیں کہ کل کو یہ بڑے ہو کے جب شعور میں آ جائیں گے تو یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی پروگرامنگ ہی ویسی ہو رہی ہے، ان کا اور وہ سب سے ڈیولپمنٹ پہلے، ویسے ہوا ہے. وہ جس کے بارے میں ہم اس کو غلط سمجھا رہے ہیں تو اس کو کچھ نہیں کہے گا، وہ سب سے پہلے وہ ہمارے لیے عذاب بنے گا. بالکل. میں بتا رہا ہوں نا، ایک عورت، ایک تھے میاں بیوی، بچے نہیں ہو رہے تھے، بہت دن کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا. تو وہ بیٹا آج 13 سال کا ہوا ہے، سمجھ لیں آپ 13 جی. سال کا ہوا ہے. وہ 13 سال میں آج ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے پچھلے 2 مہینے سے، کیونکہ اس کو اس کی ماں نے اتنا بدتمیز کر دیا تھا نا. اچھا کوئی لوگ کہتے تھے کہ یہ مت کرو، ایک ہی تو ہے ہمارا، یہ مت کراؤ، یہ ایک ہی تو ہے، یہ نہیں خواہشات پوری کرے گا، اس کے شوق نہیں پورے ہوں گے تو کہاں کریں گے. اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس نے چھری لی اور اپنا پیٹ کاٹ لیا. اتنا بدتمیز دنیا کا کوئی نشہ اس نے نہیں چھوڑا جو 13 سال کی عمر میں اس نے کرنا لیا. یہاں تک کہ جو جگہیں، جو کاغذات اس کے ہاتھ میں تھے، زمینوں کے، گھر، وہ ساری بیچ ڈالی اس نے. آج وہی ماں سر پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے کہ اللہ، خود یوں کہتی ہے کہ اللہ بہتر ہوتا کہ ہمیں نہ دیتا اللہ تعالیٰ. میں بولا بھائی آپ نے اس دور میں تو آپ نے کسی ملا کو، کسی پنڈت کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی ہاسپٹل کو تو چھوڑا نہیں آپ نے. آج یہ کہہ رہی ہیں آپ نے غلط تربیت کی وجہ سے آپ یہ کریں کہ اللہ نہ دیتا تو اچھا ہوتا. بالکل. اللہ دے تو بھی خوشی ہے، اللہ نہ دے تو بھی خوشی ہے. اللہ جس حال میں رکھے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو آنے والا مسئلہ ہے ہمارے لیے کیا عذاب بنے گا. بالکل. وہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ، وہ خود کرے گا اللہ تو نہ دیتا، یہ بچہ بھی، یہ اولاد نہ دیتا، ایک بھی نہ ہوتی تو میں بڑا خوش تھی، بڑا شکر میں گزارتی. اتنی بہت بری سارے حالت ماں ہوئی باپ ہے. ایسے ہیں عمران جو کہتے ہیں کہ اس سے تو ہم بے اولادے ہوتے، یا ہاں مطلب اولادوں وہ کو اپنی کوس رہے یہ ہوتے کہہ ہیں. رہے کہ اس سے تو اللہ تو اس کو اٹھا لے. اب یہ کہہ رہی ہے اسی 13 سال کی عمر میں اسے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اٹھا لے. حالانکہ بچپن سے لے کے 13 سال تک اس نے ایسا رکھا ہے اس کی تو پوچھے مت. کسی کی نہیں سنی ہے، سب پہ اڑا گئی. کوئی ڈانٹ رہا تو کیوں ڈانٹ رہا میرا بچے کو، کیوں ڈانٹ رہا، کیوں مار رہا ہو تم، کیوں سنا رہا ہے. آج کوئی کس سے کہے گی، وہ کس سے شکایت کرے گی؟ کسی سے نہیں. اتنا روتی ہے، سمجھنے میں کہہ رہی کہ میں سونے کے علاوہ جو میرا ٹائم ہوتا ہے نا، اگر میں 12 گھنٹے جاگ رہی ہوں تو 10 گھنٹے میرے رونے میں گزرتے ہیں. بالکل. اتنی مجبور ہو گئی ہوں اور کسی کے سامنے نظر نہیں ملا سکتی کیونکہ سب کا دشمن تھی اس ٹائم.
کہیں لے جا نہیں سکتی ہیں اس بچے کو, کوئی ان کے گھر میں آ نہیں سکتا ہے. آس پاس کے پڑوسی, مسجد والے, اسکول والے, سب کوئی پریشان ہے اس سے. ٹیچروں کے ساتھ بدتمیزی, بچوں کے ساتھ بدتمیزیاں, بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے, دادا دادی, نانا نانی, سب کو ایک ہی زبان سے آتا ہے. تو ہمیں اچھا, یہ غور بچوں کی پرورش پہ میں ایک چیز کہوں گی, میرے بھی بچے ہیں, میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو آپ اگر دین سکھاتے ہیں نا, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ضرورت ہے ان کو اور ادب تہذیب سکھانے کی, کیونکہ دین ہی ہمارا ایسا ہے, اللہ نے اتنا اچھا پیارا دین بنایا کہ اگر آپ وہی سکھا رہے ہو نا, تو اس میں ہی بچہ سب سیکھ لیتا ہے. دیکھیے نا, اس میں بات ہے نا شرینا, کہ میں بڑوں کا ادب کیوں کر رہا ہوں, میں ماں باپ کا ادب کیوں کر رہا ہوں, میں چھوٹے پر رحم کیوں کر رہا ہوں, مجھے اللہ نے کہا ہے اس لیے تو کر رہا ہوں نا. اور جب مجھے یہ والے معاملات معلوم پڑ گئے تو پھر آپ کو مجھے الگ سے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا بار بار, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچوں کو میری نہج پہ بالغ کر دیا, میرے بتائے ہوئے طریقے پہ بالغ کر دیا صرف, کہ وہ جنت میں میرے ساتھ کیوں رہے گا. اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیاں ملا دی ہیں صرف ایک کام کرنے کی وجہ سے. اور یہ کتنا چھوٹا کام ہے, 5-6 سال سے بچہ شروع ہوتا ہے, 12 سال تک, 11 سال 12 سال کی عمر میں, یہ 4-5 سال آپ کو محنت کرنی ہے اس بچے کے ساتھ میں, بس بات ختم. اور آپ کی جنت کا وعدہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں آپ سے, تو پھر آپ کا کوئی ہے کہ آپ کو 2 سیکنڈ چلے جائیں. آپ سوچنا چاہیے, ہمیں غور کرنی چاہیے, غور و فکر کرنی چاہیے اس باتوں کو لے کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں, پھر نہیں تو ہم بند کرتے ہیں انشاءاللہ. کسی اور کو کچھ کہنا ہے, کوئی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. باقی ڈاکٹر صاحبہ کے, جی ڈاکٹر صاحبہ کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور ان کی مشکل کو آسان فرمائے. سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Ah